بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سال 1960 جب مینار پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 8 سال کے بعد 1968 میں مینار پاکستان مکمل ہو گیا، لیکن مینار پاکستان کو بنانے کی اصل وجہ کیا تھی اور مینار پاکستان کو لاہور ہی میں کیوں بنایا گیا، اور وہ کون لوگ تھے جن کا مینار پاکستان کے بنانے میں زیادہ کردار رہا؟ آئیے یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سال 1940 22 سے 23 مارچ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو کہ منٹو پارک میں منعقد ہوا، جس میں برطانوی ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی قرارداد منظور ہوئی، جو پاکستان کی تاریخ کی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ 1946 میں اس قرارداد نے مسلم لیگ کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست یعنی پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے کے فیصلے کی بنیاد بنائی۔ قرارداد میں فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ مسلمانوں کے لیے قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک جغرافیائی طور پر متصل اکائیاں حد بندی والے وہ علاقے جن کی تشکیل کی جانی چاہیے، اس طرح کی علاقائی تبدیلیوں کے ساتھ جو ضروری ہوں کہ جن علاقوں میں مسلمان عددی طور پر اکثریت میں ہوں۔ یہ قرارداد منقسم بنگال کے حکمران اے کے فضل الحق نے پیش کی، جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ نہیں تھے لیکن آزادی کے حق میں کافی قائل تھے۔ متحدہ صوبوں سے چودھری خلیق الزمان، پنجاب سے ظفر علی خان، شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے 19 اپریل سن 2010 کو سابق صدر آصف علی زرداری کے 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد KPK یعنی خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا، سے اورنگزیب خان، سندھ سے سر عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور دیگر رہنماؤں نے حمایت کا اعلان کیا۔ اس قرارداد پر اجلاس کے تیسرے دن سب نے دستخط کر دیے۔ اس قرارداد کو فادر ڈاکومنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ واحد نظریہ ہے جس پر تمام رہنماؤں نے تبادلہ خیال اور اتفاق کیا۔ قیام پاکستان کے بعد نئی مملکت کے حصول کی خاطر دی گئی قربانیوں اور قرارداد پاکستان کی یاد منانے کے لیے مسلم لیگ کی کچھ رہنماؤں جنہوں نے 1940 میں اجلاس کا اہتمام کیا تھا، مقامی حکام سے آزادی کی علامت کے طور پر ایک یادگار تعمیر کرنے کی خواہش کی۔ مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے اس مقصد کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل کی۔ اس حوالے سے جب عوام کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تو 23 مارچ 1959 کو بلدیہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر عبداللطیف خان نے کارپوریشن کے ایک اجلاس میں اس حوالے سے قرارداد پیش کی۔ فیلڈ مارشل صدر ایوب خان اس وقت پاکستان کے صدر تھے، انہیں یہ تجویز پسند آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ منٹو پارک میں اسی جگہ ایک یادگار بنائی جائے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ دوستو، منٹو پارک کو مغل دور میں رسمی فوجی پریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 1799 میں سکھوں کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ میدان پریڈ گراؤنڈ کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1849 کو جب انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس میدان کو منٹو پارک کا نام دے دیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس پارک کا نام پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے نام پر رکھا گیا۔ ابتدا میں اسے یوم پاکستان کے نام پر شروع کیا گیا تھا۔ 23 مارچ 1960 کو اس وقت مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے مینار پاکستان کا بنیاد رکھا۔ مینار پاکستان کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اس کی ڈیزائن میں کئی تبدیلیاں کی گئی، کئی بار ڈیزائن منظور اور نامنظور کیے گئے، جس کی وجہ سے تعمیراتی کام کافی بار معطل رہا، لیکن جب کمشنر لاہور مختار مسعود نے اس میں دلچسپی لی اور پروجیکٹ کی فائل کو فائلوں کے ڈھیر سے برآمد کر لیا تو 1964 میں مینار پاکستان کے اسی ٹاور پر پراپر کام شروع ہو گیا۔ ٹاور کا ڈیزائن ماہر تعمیرات اور انجینئر نصیر الدین خان نے تیار کیا تھا اور انہوں نے اسے سپروائز بھی کیا تھا۔ مینار پاکستان کے تعمیر کے سلسلے میں ان کی فیس 2.5 لاکھ روپے بنتی تھی، لیکن انہوں نے تمام تعمیراتی کام بغیر پیسوں کے کر لیا۔ انہی خدمات کے سلسلے میں ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ مینار پاکستان کے تعمیر کا ٹھیکہ میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی کو ملا۔ میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی نے مینار پاکستان کی تعمیر کا سلسلہ شروع تو کر دیا، لیکن چونکہ ابھی پاکستان ایک نیا ملک تھا اور فطری طور پر پاکستان کی معیشت ابھی تعمیر کی مراحل میں تھی، اس لیے مینار پاکستان کی تعمیر میں مالی مشکلات سامنے آئی اور کئی بار کام روکنا پڑا۔ اس مالی مسئلے کے حل کے لیے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین کی درخواست پر سینما کے ٹکٹ پر 5 پیسہ اور گھڑ سواری کی ٹکٹوں پر 50 پیسہ ٹیکس لگا دیا گیا اور کچھ مخیر حضرات نے تعمیراتی سامان کی صورت میں بھی مدد، اور بالآخر 1968 کو مینار پاکستان 70,58,000 روپے کی لاگت سے پورا ہو گیا۔ مینار پاکستان کی بلندی 70 میٹر ہے۔ مینار پاکستان 5 گیلریز اور 20 منزلوں پر مشتمل ہے۔ مینار پاکستان کا تعمیراتی نمونہ اور اس کے پہلے 4 پلیٹ فارم
تحریک پاکستان کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ مینار پاکستان کے پہلے حصے میں کھردرے اور کٹی ہوئی پتھر جو کہ بے ترتیبی سے بچھائے گئے ہیں ابتدائی ایام میں مسلمانوں کے انتشار کے حالات اور تحریک کے عاجزانہ آغاز کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں پتھروں کو ترتیب سے جوڑا گیا ہے جو کہ قوم کے متحد ہونے کی علامت ہے، اور تیسرے حصے میں مزید صفائی پیدا کی ہے جو کہ قیام پاکستان کی علامت ہے، اور چوتھے حصے میں انتہائی پالش ماربل لگائے گئے ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل روشن اور صاف ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ استعمال شدہ مواد درآمد نہیں کیا گیا ہے بلکہ مقامی ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر سب کے سب خیبر پختونخوا، بلوچستان، سوات، ملا گڑھی اور صوابی کے ہیں۔ مینار پاکستان کے نچلے حصے پر سیدھی نصب ہیں۔ ان سینوں پر اردو، بنگالی، انگریزی اور عربی زبان میں خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے جو جدوجہد آزادی، قیام پاکستان اور ایک آزاد قوم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان سینوں پر قرآنی آیات اور اللہ کی 99 نام کندہ کیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان کا قومی ترانہ اردو اور بنگالی زبان میں درج ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم مجھے ہے حکم اذاں اور مختلف اقوال کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کی تحریروں کے کچھ اقتباسات بھی لکھے گئے ہیں۔ یہ خطاطی مشہور و معروف خطاط حافظ محمد یوسف، صوفی خورشید عالم، ابن پروین رقم، محمد صدیق الماس اور محمد اقبال کی مرہون منت ہے۔